ناظرین، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آسمان انسانیت پر آفتاب کی مانند ذوفشاں ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ عربی زبان میں کوثر سے بالاتر کوئی کلمہ نہیں۔ اس زمانے میں جب کہ عورت کو گناہ و فریب کا عنصر سمجھا جاتا تھا، ایسے زمانے میں خاتون کے لیے قرآن مجید خیر نہیں بلکہ کوثر یعنی خیر کثیر کا لقب قرار دیتا ہے۔ جناب سیدہ زہرا رہتی دنیا تک کے لیے بہترین سیرت چھوڑ گئیں۔ ایام فاطمیہ کی نسبت سے اس خصوصی سیریز میں ہم سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف گوشے قارئین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی اپنے پروردگار کی اطاعت میں بے مثال تھیں۔ جب آپ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تھیں تو عبادت میں مشغول ہو جاتی تھیں، نماز پڑھتیں، دعا کرتیں، خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتیں اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کی نماز شب اس قدر لمبی ہو جاتی تھی کہ آپ کے پہائے اقدس متورم ہو جاتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس امت کے درمیان کوئی بھی زہد و عبادت اور تقوی میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ نہیں تھا۔ عشق الہی کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا درد بھی سیدہ کے دل میں جاگزیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میری والدہ گرامی شب جمعہ کو صبح تک محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھیں اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو با ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا فرماتی لیکن اپنے لیے کچھ نہ کہتی تھی۔ ایک روز میں نے سوال کیا، اماں جان آپ دوسروں کی طرح اپنے لیے کیوں دعائے خیر نہیں کرتی؟ آپ نے کہا، میرے بیٹے پڑوسیوں کا حق پہلے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شروع ہی سے وحی الہی کے سرچشمے سے علم حاصل کیا، جن اسرار و رموز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان فرماتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کو تحریر فرماتے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کو جمع فرماتی، جو مصحف فاطمہ کے نام سے کتاب کی شکل میں جمع ہو گئی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جوانی کے ایام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس لیے ان کے علمی آثار بہت کم ہم تک پہنچے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ان کا ایک طولانی اور مفصل خطاب تاریخ میں ثبت ہوا ہے۔ یہی ایک خطبہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان عورت خود کو شرعی حدود میں رکھتے ہوئے اور غیروں کے سامنے خود نمائی کے بغیر معاشرے کے مسائل میں کس قدر داخل ہو سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورت کو ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی۔ آپ کی کنیز اور شاگردہ فضا 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہی اور جب بھی وہ کوئی بات کہنا چاہتی تو قرآن کی آیت کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے نہ تھکتی تھیں بلکہ دوسروں کو دینی مسائل سکھانے میں حوصلہ، ہمت اور پہم کوشش کرتی رہتی تھیں۔ ایک روز ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری والدہ بہت بوڑھی ہیں اور ان سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے مسئلہ معلوم کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ خاتون دوسری اور تیسری مرتبہ پھر سوال کرنے آئی اور اپنا جواب سن کر چلی گئی۔ اس خاتون نے تقریباً 10 مرتبہ یہ کام انجام دیا اور ہر مرتبہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ خاتون بار بار کی آمد و رفت سے شرمندہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، اب میں آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، دوبارہ بھی آنا اور اپنے سوالوں کے جواب معلوم کرنا، تم جس قدر بھی سوال کرو گی میں ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے والد ماجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز علماء ہمارے بعد محشور ہوں گے اور ان کو ان کے علم کے مطابق قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے اور ان کا یہ ثواب اس قدر ہوگا جس قدر انہوں نے بندگان الہی کی ہدایت و ارشاد میں کوشش کی ہوگی۔ سیدہ صرف زاہدہ اور عالمہ نہیں بلکہ مجاہدہ بھی تھیں۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مشترکہ زندگی اکثر و بیشتر میدان جنگ یا تبلیغ میں گزاری اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت فاطمہ علیہ
अलैहिस्सलाम घर की जिम्मेदारी और बच्चों की तरबियत में मशगूल रहती। आप इस काम को इस तरह अंजाम देती थीं कि आपके मर्द मुजाहिद शोहर नामदार अच्छी तरह से जिहाद की जिम्मेदारियों को अंजाम देते और फिर आप इस अरसे में शहीदों की औरतों और बच्चों की मदद फरमाती, उनसे हमदर्दी का इजहार करती और कभी कभी मदद करने वाली औरतों की तशवीक के लिए और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए अपने महरम अफराद के जख्मों का मदावा करती। जंग ओहद में हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम औरतों के साथ ओहद के मैदान में गईं। इस जंग में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर भी बहुत ज्यादा जख्म लगे थे। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून साफ करती थी। तकवा, इल्म और जिहाद के साथ साथ हिजाब भी सईदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का लाज़मी जुज़्व है। सईदा आलम न सिर्फ अपनी सीरत ज़िंदगी बल्कि अक़वाल से भी ख़ातीन के लिए पर्दे की अहमियत पर बहुत जोर देती थीं। आपका मकान मस्जिद रसूल से बिल्कुल मुत्तसिल था, लेकिन आप कभी बुर्का और चादर में नेहा होकर भी अपने वालिद बुजुर्गवार के पीछे नमाज़ बाजमात पढ़ने या आपका वाज सुनने के लिए मस्जिद में तशरीफ नहीं लाईं, बल्कि अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जब वो मस्जिद से वापस जाते अक्सर रसूल के खुतबे के मज़ामीन सुन लिया करती थीं। एक मर्तबा पैगंबर ने मिंबर पर यह सवाल पेश कर दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है। ये बात सईदा को मालूम हुई तो आपने जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि ना उसकी नजर किसी गैर मर्द पर पड़े और न किसी गैर मर्द की नजर उस पर पड़े। रसूलुल्लाह के सामने ये जवाब पेश हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों ना हो, फातिमा मेरा ही एक टुकड़ा है।